بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گزشتہ کچھ دنوں سے اور پھر روز کی بنیاد کے اوپر ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ جو کہ میری ذاتی رائے میں مجھے جو لگتا ہے کہ بڑی ان نیچرل قسم کی ہیں، اور اس طرح محسوس ہوتا ہے ایز اف کہ جی کوئی بٹن دبایا جا رہا ہے اور پھر ایک کے بعد ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ اور یہ جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں بیسیکلی یہ ساری کی ساری پرائم منسٹر عمران خان کو کارنر کیا، ظاہر ہے کارنر ہو رہے ہیں، وہ ان کو کارنر کیا جا رہا ہے۔ اب یہ نیچرل ہے ان نیچرل ہے مجھے اس کا کچھ پتہ نہیں، میرے پاس سالڈ انفارمیشن کچھ نہیں، لیکن اس کے بارے میں ڈیفینیٹلی سوال اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں جو کہتے ہیں نا کہ آئی بروز ریز ہوتی ہیں کہ یہ کس طرح سے یہ ساری کی ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور پھر اس وقت اس قسم کی صورتحال بنتی جا رہی ہے کہ ایک طرف عمران خان ہے اور ایک طرف پوری کی پوری اپوزیشن ہے، ایک طرف ان کی اپنی پارٹی کے اندر نئے سے نیا گروپ جنم لے رہا ہے، اور پلس اس کے علاوہ جو ان کے الائز بھی ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ بالکل بڑا کلیئرلی طریقے سے اپوزیشن کی طرف وہ جا رہے ہیں، اور کسی بھی وقت وہ بھی اناؤنس یہ کر سکتے ہیں کہ ان کی اپنی جو ان کی سپورٹ ہوگی کہ جی وہ بھی نو کانفیڈنس کے لیے ہوگی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ میرا خیال ہے کوئی 1-1.5 ہفتہ پہلے میں نے ایک ویلاگ بھی کیا تھا، میں نے نیوز اور جنگ میں لکھا بھی تھا کہ جس میں وہ یہ تھا کہ جی کس طرح سے یہ سب لوگ آخری مرحلے میں جا کے شامل ہو جائیں گے اور اپوزیشن کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، کس طریقے سے آصف رضا داری صاحب اور شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان اور چودھری شجاعت وغیرہ آل آف اے سڈن ان سب کی میٹنگز پہلے آپس میں ہونا شروع ہو گئیں، پھر الائز کے ساتھ ہونا شروع ہو گئیں، اور پھر اس وقت یہ بھی کہا جا رہا تھا اور یہ میں نے اس وقت لکھا بھی تھا کہ جی یہ ان کو اس بات کا یقین ہے کہ جی ہمارے پاس 20 سے زیادہ لوگ پی ٹی آئی کے لوگ ہمارے ساتھ آ جائیں گے نو کانفیڈنس کے وقت۔ اور یہ تھا جی کہ ابھی ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں، ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ہو رہی ہے، پی ایم ایل کیو کے ساتھ بھی ہو رہی ہے، اور لیکن اس وقت ان کو حالانکہ پازیٹیو جواب نہیں بھی ملا، لیکن آخر میں یہ ان کے حق میں آ جائیں گے اور وہ بھی ان کے ساتھ مطلب ہے کہ تمام چیزیں عمران خان صاحب کے اگینسٹ ہو جائیں گی۔ تو یہ ساری چیزیں کس طرح سے ہو رہی ہیں۔ اچھا پھر اب آپ دیکھیں کہ جہانگیر ترین گروپ تھا پہلے، اس کے بارے میں ظاہر ہے جنرلی جو میاں شہباز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب جب وہ پاکستان میں تھے تو ان کی آپس میں ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی جس کو ڈسکلوز نہیں کیا گیا تھا، اور زیادہ تکیہ جو اپوزیشن کا تھا وہ جنرلی فوکس تھے، وہ جب پی ٹی آئی کے جب ہم معاملات کو دیکھتے ہیں تو وہ جہانگیر ترین گروپ کے اوپر فوکس تھے، لیکن آل آف اے سڈن پھر آپ دیکھیں کہ 2-3 دن پہلے علیم خان گروپ ایک دم سے آ گیا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کیسے ایک دم سے جہانگیر ایک علیم خان صاحب کا گروپ آ گیا، اور وہ گروپ اس دن آیا جب دوسرے دن نو کانفیڈنس کی جو موشن ہے اور جو اس کے لیے جو سیشن جو بلانا تھا اپوزیشن نے، اس کی ریکویزیشن دی گئی۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں کو انسائڈ کر رہی ہیں یہ نیچرل طریقے سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اچھا پھر آج اب یہ بھی خبر ہے کہ آج ایک نیا گروپ ایمرج کرے گا پی ٹی آئی کے اندر سے، وہ چھینا گروپ جس کا نام ہے، کہ وہ بھی گروپ ایمرج کرے گا۔ سو ایک کے بعد ایک ڈیولپمنٹ آپ دیکھیں تو بڑی سیکوینس کے ساتھ یہ چیزیں ساری ہو رہی ہیں، اور پھر حالانکہ پی ایم ایل کیو نے کوئی جواب نہیں دیا، اور میں نے جو کل بھی اپنے ویلاگ میں کہا تھا، آج بلکہ وہ جنگ اور نیوز میں چھپا بھی ہے، وہ جو ٹرمپ کارڈ کی میں بات کر رہا تھا کہ جو کیا مشورہ دیا تھا پرویز الہی صاحب نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ آپ بڑا فیصلہ ایک کر لیں، اور لیکن اب وہ بڑا فیصلہ کیا جب نو کانفیڈنس موو ہو گئی تو وہ عمران خان وہ بڑا فیصلہ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو ساری چیزیں ہیں اگر آپ ان کو دیکھتے ہیں تو یہ کچھ عجیب سی، مجھے بڑی عجیب سی محسوس ہو رہی ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک صحافی ہیں، ایک اہم صحافی ہیں جو لاہور بیسڈ ہیں بیسیکلی، ان کے تعلقات زرداری صاحب سے بڑے قریب ہیں، ان کے چودھری شجاعت صاحب سے بڑے قریب تعلقات ہیں، ان کے شہباز شریف صاحب سے بڑے تعلقات قریب ہیں، اور اس وقت وہ اسلام آباد میں مطلب ایک اسٹیشن ہے، اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، اور جتنی یہ جو ملاقاتیں جنرلی ہو رہی ہیں وہ ساری ملاقاتیں میری اطلاع کے مطابق ان میں سے بہت زیادہ جو ملاقاتیں ہیں ان کے پیچھے ان کو ارینج کرنا، ان کو سب کرنے میں ان صاحب کا، وہ جو جرنلسٹ ہیں، ان کا ایک اہم کردار ہے۔ اچھا پھر آپ یہ بھی ذرا تھوڑا سا غور کریں کہ چودھری شجاعت صاحب ظاہر بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے،
اور وہ آپ دیکھیں کہ لاہور سے وہ اسلام آباد آ گئے اور یہاں پہ اب وہ میٹنگ کر رہے ہیں. کل ان کی پہلی میٹنگ ہوئی مولانا فضل الرحمان سے, آج ان کی میٹنگ ہوگی آصف علی زرداری صاحب سے. اور میں نے کل بتایا تھا کہ یہی والی بات کہ ان کی ان سے بھی میٹنگ ہوگی اور پھر اب آصف علی زرداری صاحب سے. سو الائز ہیں آپ حکومت کے اور آپ حکومت کے ساتھ ہیں, لیکن بڑا کلیئرلی یہ میٹنگ سجیسٹ کر رہی ہیں کہ سارے کے سارے معاملات کس سائڈ کے اوپر جا رہے ہیں. تو اچھا, اس میں ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ خبر آ رہی ہے کہ جی علیم خان صاحب جو ہے وہ لندن جا رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب سے ملنے کے لیے. اور جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ ظاہر ہے یہاں پہ جب شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی تو اس کو دوسرے تیسرے دن وہ یہاں پہ ایک لاہور کے ایک نجی ہسپتال میں وہ ایڈمٹ ہوئے تھے. ان کی طبیعت خراب ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. ان کی طبیعت شاید زیادہ خراب تھی, اسی لیے وہ لندن گئے اور وہاں پہ بھی وہ چیک اپ وغیرہ کروا رہے ہیں اور ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ان کا اسی ٹریٹمنٹ سے ریلیٹڈ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگے, لیکن اب اپوزیشن کے پاس اور پھر یہ جو علیم خان اور یہ جو چینا گروپ ایمرج کر رہا ہے, یہ سارا ان کے پاس اتنا اب ٹائم نہیں ہے. اور وہ سارے کے سارے چاہتے ہیں کہ ایز سون ایز پاسبل عمران خان صاحب استعفیٰ دے دیں یا ان کا نو کانفیڈنس ہو جائے. تو وہ اب جو ہے علیم خان صاحب وہ لندن جا رہے ہیں, یہ خبریں بھی ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ علیم خان صاحب نے اپنا گروپ, ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ انہوں نے مرج کیا گروپ جہانگیر ترین گروپ کے اندر, اور وہ گروپ یہ کہتا ہے کہ جی جو فیصلہ جہانگیر ترین صاحب کریں گے اور وہی حتمی فیصلہ ہوگا. وزار صاحب کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ ان کو آپ ریموو کریں گے تو پھر ہم آگے چلیں گے اور کوئی بات کریں گے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بزدار صاحب ہمیں اچھے لگیں یا برے لگیں واٹ ایور, اگر بزدار صاحب کی حکومت چلی جاتی ہے تو اٹ مینس کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نہیں رہ سکتی. سو اس لحاظ سے جو سارے کے سارے, اور پھر یہ ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اگر آپ دیکھیں بلوچستان میں جو جام کمال صاحب تھے جو باب پارٹی کے, تو ان کی میٹنگ یار محمد رن صاحب کے ساتھ بھی ہو رہی ہے. اور سو ہر طرف معاملات جو ہیں وہ اس طرح کے ڈیولپ ہو رہے ہیں اور ایک خاص سیکوینس میں ہو رہے ہیں کہ سب کی ہر چیز جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ جا رہی ہے. تو یہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے کوئی بھی, لیکن مجھے یہ چیزیں ان نیچرل لگ رہی ہیں. اور اگر یہ واقعی اگر ایسی بات ہے, اگر یہ ان نیچرل واقعی ہے, جس کا میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, لیکن جس طریقے سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو دس از ویری انفارچونیٹ. یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے اگر یہ چیزیں نیچرل طریقے سے نہیں ہو رہی. اور جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نیچرل طریقے سے ہوں تو بالکل ہونی چاہیے, لیکن اگر ان نیچرل طریقے سے ہوں اور کوئی اور مطلب ہے کہ آؤٹ سائڈ پولیٹیشین کسی کا بھی اگر کوئی کسی قسم کا کردار ہو تو وہ بڑا انفارچونیٹ ہوگا. تو اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو. اور اس لیے میرے بارے میں نہیں آؤ, کچھ میرے ذہن میں بڑے اس بارے میں شبہات ہیں اور سیریس کویشچنز ہیں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام.